بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحد الفعل كلمة تدل على معنى في نفسها دلالة مقترنة بزمان ذلك المعنى كضرب يضرب اضرب. وعلامته أن يصح الإخبار به لا عنه، ودخول قد والسين وسوف والجزم، والتصريف إلى الماضي والمضارع، وكونه أمرا أو نهيا، واتصال الضمائر البارزة المرفوعة نحو ضربت ضربت ضربت، وتاء التانيث الساكنة نحو ضربت، ونوني التأكيد فإن كل هذه من خواص الفعل. ومعنى الإخبار به أن يكون محكوما به ويسمى فعلا باسم أصله وهو المصدر، لأن المصدر هو فعل الفاعل حقیقتاً. آج ہم یہاں سے ترکیب شروع کرتے ہیں. وحد الفعل، اور تقریباً میرے خیال میں پوری ترکیب کے اندر کوئی قاعدہ بھی نیا نہیں آئے گا، وہی ہے جو ہم نے ماقبل میں پڑھے ہوئے ہیں. وحد الفعل، اب حد کا لفظ یہاں پر مضاف بنے گا. وہ تو حرف عطف ہے، حد مضاف بنے گا. کیوں؟ نکرہ ہے اور اس کے بعد معرفہ آ رہا ہے. حد مضاف، الفعل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بنے گا مبتدا. کلیمتن یہاں پر موصوف بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نکرہ ہے، آگے جملہ آ رہا ہے. نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو نکرہ کو ہم موصوف بناتے ہیں. تدل فعل ہے اور ضمیر اس میں اس کا فاعل بنے گی. علی حرف جار ہے، معنن پھر موصوف بنے گا. اس کی وجہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ معنی نکرہ ہے، آگے جار مجرور آ رہا ہے. تو جار مجرور جب آ جائے تو نکرہ جو ہے وہ موصوف بنتا ہے. جار مجرور اپنے متعلق سے مل کر اس کی صفت بنتا ہے. فی نفسہا، جار مجرور مل کر ثبت فعل سے متعلق ہو کر معنن کی صفت. آگے ہے دلالتاً مقترنتاً. اچھا جی، آگے ہے دلالتاً مقترنتاً. ابھی دیکھیں تدلو پیچھے فعل ہے، یہ آج ایک نئی بات آ گئی، اس کو یہاں پہ سمجھنا ہے. تدلو پیچھے فعل ہے اور دلالتن یہ مصدر ہے. دلالت یہ کیا ہے؟ مصدر. جب پیچھے موجود فعل کے معنی والا مصدر آگے آ جائے تو وہ اس فعل کے لیے مفعول مطلق بنتا ہے. وہ اس فعل کے لیے کیا بنتا ہے؟ مفعول مطلق. تو دلالتن یہاں پر مفعول مطلق ہے، لیکن یہ مفعول مطلق بعد میں بنے گا، پہلے ہم اس کو موصوف بنائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ دلالتن نکرہ ہے، آگے مقترنتن یہ بھی نکرہ ہے، اور دو نکرے جب جمع ہو جائیں تو ہم دو نکروں کو آپس میں کیا بناتے ہیں؟ موصوف صفت بناتے ہیں. تو دلالتن موصوف، مقترنتن یہ اسم فاعل کا صیغہ بھی ہے. بزمانی ذالک المعنی، با حرف جار ہے، زمانی یہ مضاف ہے یہاں پر، اور ذالک اسم اشارہ، المعنی مشار الیہ. ذالک اسم اشارہ اور المعنی مشار الیہ. اچھا یاد رکھیں یہاں بھی ایک نیا ضابطہ آ گیا، یہ بھی آپ سمجھ لیں. یہ جتنے بھی اسماء اشارات ہیں، آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اسماء اشارات کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ معرف باللام ہے یا نہیں ہے. اگر تو وہ معرف باللام ہو تو آپ اس میں اشارہ والے، اس میں اشارہ کے بعد والے اسم کو بناتے ہیں مشار الیہ. اس میں جیسے دیکھیں ذالک اسم اشارہ ہے، اس کے بعد الف لام والا اسم آ گیا المعنی. تو اب ذالک اسم اشارہ اور المعنی کو مشار الیہ بنے گے. پھر اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر پیچھے کے لیے کچھ بنے گا، جو بھی پیچھے چاہیے ہوگا. لیکن اگر اس میں اشارہ کے بعد والا اسم الف لام کے ساتھ نہ ہو، معرفہ بالف لام نہ ہو، تو پھر اس میں اشارہ وہ مبتدا بن جاتا ہے اور اس کے بعد والا اسم اس کی خبر بن جاتا ہے.
اب دیکھیں ذالک کو ہم یہاں پر مبتدا نہیں بنا سکتے، المعنی کو ہم یہاں پر خبر نہیں بنا سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ ضابطہ ہے، قاعدہ ہے کہ جب اس میں اشارہ کے بعد الف لام والا اسم آ جائے تو اس میں اشارہ کے بعد والے اسم کو مشار الیہ بناتے ہیں، تو اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر پھر ما قبل کے لیے کچھ بنتا ہے۔ اب ما قبل کے لیے کیا بنے گا وہ اب ضابطہ پڑھ چکے ہیں، زمان کا لفظ نکرہ، ذالک اس میں اشارہ معرفہ، نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف مضاف الیہ، تو مضاف مضاف الیہ مل کر با حرف جار کا مجرور، با حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر مقترنتن سے متعلق، کیونکہ مقترنتن اس میں فاعل کا صیغہ ہے، تو اس میں فاعل کا صیغہ اپنے متعلق سے مل کر دلالتن کی صفت، موصوف صفت مل کر مفعول مطلق، مفعول مطلق۔ اچھا جی، تدل فعل اپنے فاعل، متعلق اور مفعول مطلق سے مل کر کلمتن کی صفت، موصوف صفت مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ کاف یہ حرف جار ہے، یہاں پر ایک ضابطہ سمجھ لیں، ویسے تو حروف جارہ اسم پر ہی داخل ہوتے ہیں، فعل پر داخل نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حروف جارہ فعل پر آئے ہوئے ہیں، ضربہ بھی فعل ہے، یضرب بھی فعل ہے، اضرب بھی فعل ہے، تو حروف جارہ یہاں فعل پر کیوں داخل ہوئے اس کا جواب بھی سمجھ لیں۔ یہاں پر فعل سے فعل کی ذات مراد نہیں ہے، فعل سے فعل کی ذات مراد نہیں ہے، بلکہ فعل سے فعل والا کلمہ مراد ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کلمے کی تین قسمیں، اسم فعل حرف، تو یہاں فعل کی ذات مراد نہیں ہے بلکہ فعل والا کلمہ مراد ہے، یعنی وہ کلمہ مراد ہے جو فعل کے معنی پر دلالت کر رہا ہو، اور کلمہ جو ہے وہ اسم ہے، تو اس لیے یہاں کاف حرف جار داخل ہو سکتا ہے۔ ایک ہے نا فعل کی ذات مراد ہو، یعنی ضربہ بول کر آپ ضربہ والا معنی مراد لیں، یضرب بول کر یضرب کا معنی مراد لیں، اضرب بول کر اضرب کا معنی مراد لیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ان کا معنی نہیں مراد لیتے بلکہ آپ ان کو بطور مثال کے ذکر کرتے ہیں۔ اب یہاں آپ کا یہ بتانا مقصود نہیں ہے ضربہ اس نے مارا، یضرب وہ مارتا ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ ضربہ یضرب اضرب جیسے جو افعال ہیں وہ بھی کسی نہ کسی زمانے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے وہ فعل ہے، یہ بتانا مقصد ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، کاف حرف جار، ضربہ، یضرب، اضرب یہ مجرور ہے، یہ تینوں اکٹھے مجرور بن جائیں گے، کیونکہ یہاں پر جو انہوں نے کوما لگایا ہے یہ وہ حرف عطف کی جگہ پر ہے، وہ حرف عطف نہیں لگایا، کوما لگا دیا، تو ضربہ، یضرب، اضرب یہ سب مجرور ہے، جار مجرور مل کر ثابت فعل سے متعلق ہو کر خبر، ان کا مبتدا محذوف ہے، وہ بتایا ہوا ہے کہ جب بھی کاف حرف جار آ جائے تو اپنے مجرور سے مل کر خبر بنے گا اور اس کا مبتدا محذوف ہوگا، مثالہ مبتدا کیا ہوگا؟ محذوف، تو یہاں مثالہ مبتدا محذوف ہے۔ یہاں تک ترکیب ہماری مکمل ہوگی، اب آگے چلتے ہیں۔ وَعَلَامَتُهُ مضاف مضاف الیہ بنے گا، کیوں؟ علامت نکرہ، ہو ضمیر معرفہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، ان حروف ناسبہ میں سے ہے، اور حروف ناسبہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کتنے ہیں، 4 حروف ناسبہ ہیں، ان، لن، کئی، اذن، یہ حروف نواصب ہیں، یہ فعل مضارع کو نصب دے دیتے ہیں، یہ فعل مضارع کو کیا دے دیتے ہیں؟ نصب دے دیتے ہیں، تو علامتہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، ان ناصبہ، یصح فعل ہے، یصح فعل، الاخبار، الاخبار باب افعال کا مصدر ہے، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں الاخبار الافعال کے وزن پر، با حرف جار ہی مجرور، جار مجرور مل کر معطوف علیہ، یہ لام الف زبر لا حروف عاطفہ میں سے ہے، یہ کس میں سے؟ حروف عاطفہ میں سے، جب لا دو اسموں کے درمیان آ جائے یا دو فعلوں کے درمیان آ جائے تو وہ عطف کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے، نفی والے معنی کے ساتھ، یعنی اس میں نفی والا معنی بھی ہوتا ہے اور عطف کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔
تو بھی جار مجرور مل کر معطوف علیہ، لا حرف عطف، عنہ جار مجرور مل کر معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر الاخبار سے متعلق، الاخبار اپنے متعلق سے مل کر یصح، یصح کے لیے فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، ودخول قد والسینی وسوفا والجزمی، یہ دیکھیں اس کو میں سب کو مجرور پڑھ رہا ہوں، لیکن یہاں پر والتصریف اس کو مرفوع پڑھ رہا ہوں، آپ نے سمجھنا ہے ان کو کہ یہاں مجرور کیوں اور یہاں پر مرفوع کیوں ہے۔ وہ حرف عطف ہے، دخول یہ مضاف ہے، قد معطوف علیہ ہے، لیکن یہ ہے مبنی، قد جو ہے یہ کیا ہے، مبنی ہے۔ والسین یہ معرفہ ہے، کیونکہ یہ الف لام والا اسم ہے نا، مفرد منصرف صحیح ہے، معرفہ ہے یہ سین، یہ معرفہ ہے اور یہ ہے مفرد منصرف صحیح، اس کے نیچے زیر آئے گی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عطف ہو رہا ہے قد کے اوپر، اور قد مضاف الیہ ہے، تو جس کا اس پر عطف ہوگا وہ بھی مضاف الیہ ہوگا، اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے وسینی۔ آگے پھر وہ حرف عطف سوفا، یہ حرف ہے، سوفا یہ کیا ہے، حرف، یہ ایسے لکھا جاتا ہے ایسے ہی پڑھا جاتا ہے۔ اب سین ایک حرف بھی ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں سیعلمون، شروع میں سین ہے، لیکن وہ سین بطور حرف کے استعمال ہو رہا ہے، یہاں پر سین بطور نام کے استعمال ہو رہا ہے، یہاں پر سین بطور نام کے استعمال ہو رہا ہے، اور سین کا جو نام ہے وہ معرب ہے، اور سین جو حرف ہے، جو حرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے وہ مبنی ہے، جیسے سیعلمون، سوف تعلمون۔ اب یہ سے سوفا، یہ اب حرف ہے، لکھا بھی ایسے جاتا ہے پڑھا بھی ایسے جاتا ہے، اور یہ ہے حرف، اس لیے یہ مبنی ہے، اس کے اوپر ہم زبر ہی پڑھیں گے۔ واو پھر حرف عطف ہے، الجزمی اس کو مجرور پڑھیں گے، کیونکہ اس کا عطف کس پر ہو رہا ہے، قد پر، اور قد مضاف الیہ ہے، اس پر جس کا بھی عطف ہوگا وہ مجرور ہوگا۔ اب یہ ویسے تو یہ قد بھی مجرور ہے، لیکن قد چونکہ مبنی ہے اس لیے اس کا جر آپ کو نظر نہیں آ رہا، سین بھی مجرور ہے لیکن یہ معرب ہے اس لیے اس کا زیر آپ کو نظر آتا ہے، سوفا بھی مجرور ہے لیکن یہ مبنی ہے اس لیے اس کا زیر آپ کو نظر نہیں آتا، والجزمی یہ پھر معرب ہے، مفرد منصرف صحیح ہے نا، تو اس کا جو زیر ہے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب دخول، یہ قد جو ہے معطوف علیہ اپنے تین معطوفوں سے مل کر، دخول کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف اول، کس کے لیے، یصح الاخبار به کے لیے، وہ حرف عطف ہے، التصریف باب تفعیل کا مصدر ہے، الی الماضی، الی حرف جار ہے، الماضی یہ معطوف علیہ ہے، وہ حرف عطف ہے، المضارع معطوف ہے، معطوف معطوف علیہ مل کر الی حرف جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر التصریف مصدر سے متعلق ہے، التصریف مصدر اپنے متعلق سے مل کر معطوف ثانی، واو پھر حرف عطف ہے، کونہ، کون مصدر ہے، اور یہ کس کا مصدر ہے، فعل ناقص کا، کان یکون کا، ہو ضمیر یہ مضاف الیہ ہے، کون مصدر مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، امرن معطوف علیہ، او حرف عطف نہی معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر کون مصدر کی خبر، کون مصدر اپنے مضاف الیہ جو کہ حقیقت میں اس کا اسم بھی ہے، یہ جو ہی ضمیر ہے یہ کون کا اسم بھی ہے، تو کون مصدر اپنے مضاف الیہ اور خبر سے مل کر معطوف ثالث، یہ کتنا معطوف ہو جائے گا، معطوف ثالث، وہ حرف عطف ہے، اتصال مضاف ہے کیونکہ یہ نکرہ ہے، آگے الضمائر معرفہ آ رہا ہے، اتصال مضاف، الضمائر یہ موصوف بنے گا کیونکہ الضمائر معرفہ ہے، البارزہ یہ بھی معرفہ ہے، المرفوعہ یہ بھی معرفہ ہے، تو الضمائر موصوف، البارزتی صفت اول، المرفوعاتی صفت ثانی، موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر معطوف رابع، چار معطوف ہو گئے، اب معطوف علیہ اپنے چاروں معطوفوں سے مل کر علامتہ کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ،
नहवु मुजाफ है, नहवु इसका मुजाफुन इलैह महजूफ है, नहवुहा, हा जमीर इसके साथ लगी होती है, नहवुहा इसका तर्जुमा यहाँ पर उसकी मिसाल, नहवु मुजाफ, हा जमीर मुजाफुन इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर मुबतदा। अच्छा, इसकी एक तरकीब और भी होती है, वो ये होती है कि नहवु को आप यहाँ पर मुजाफ कर दें, फिर ये अपने मुजाफुन इलैह से मिलकर खबर बनेगा, इसका मुबतदा महजूफ होगा, मिसाल हो। तो नहवु मुजाफ, ज़रबतु ज़रबता ज़रबती, ये मुजाफुन इलैह। अच्छा, मैं इसको तीनों तरह से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये ताज़बता ताज़ती तापिश्तु तीन ज़मीरें इस्तेमाल होती है ना हरकत के साथ, ता की हरकत के साथ। ताज़बरता वाहिद मुज़क्कर मुखातब की मिसाल हो जाएगी, ताज़रती वाहिद वाहिदा मुअन्नसा मुखातबा की मिसाल हो जाएगी, और ज़रबतु वाहिद मुतकल्लिम की मिसाल हो जाएगी। तो ज़रबतु मुज़ाफ़ुन इलैह, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिलकर खबर मुबतदाए महजूफ मिसालुहु की, मुबतदाए महजूफ अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया, वह हरफ अतफ है। ताउत तानीस साकिनती व ताउत तानीस साकिना, ता नकरा है, अत्तानीस ये मार्फ है, साकिना भी मार्फ है। तो ता मुजाफ, अत्तानीस मौसूफ, अस्साकिनती सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर ता के लिए मुजाफुन इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर ये मातूफ खामिस है। ये कितवा मातूफ बन रहा है, मातूफ खामिस। नहवु, ये फिर उसी तरह आप करेंगे, नहवु मुजाफ, ज़राबत मुजाफुन इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर खबर, इसका मुबतदा मिसालुहु महजूफ। आगे देखे जी, वनूनत वनून ये ताकीदी, असल में था नूनैनी, नूनैनी तस्निया है ना, तस्निया के आखिर से जो तस्निया का नून होता है वो हालत इजाफत में गिर जाता है, नूनैनी था, नूनैनी, तो आखिर से नून को गिरा दिया और या को आगे मिलाने के लिए अत ताकीद के साथ हरकत कसरा की दे दी, तो ये हो गया नूना यित ताकीदी। तो नूना यित मुजाफ, अत ताकीदी मुजाफुन इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर इसका फिर माकबल पर अतफ होगा ना, अन यसिह पर इसका भी अतफ होगा, ये मातूफ सादिस हो जाएगा, छठा मातूफ। अच्छा, अब आगे चलें, तरकीब को आगे चलाएं। फ़इन्ना, इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़िअल, कुल्ला ये मुजाफ है, और हाज़िही मुजाफुन इलैह है, इसको आप आगे नहीं लेके जाएंगे, हाज़िही को कुल्ला के साथ मिलाएंगे, क्योंकि आप इसको मुबतदा नहीं बना सकते ना, क्योंकि इसमें इशारा शुरू कलाम में नहीं आ रहा यहाँ पर। तो कुल्ला मुजाफ, हाज़िही मुजाफुन इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़िअल का इसम, मिन खवासिल इसमी, मिन हरफ जार, खवासी मुजाफ, अल फ़िअल मुजाफुन इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर मिन हरफ जार का मजरूर, जार मजरूर मिलकर सबत फेल से मुताल्लिक होकर इन्ना की खबर, इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़िअल अपने इस्म और खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। चले याद तक करते इसको।